بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، آپ جانتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر ہمیشہ سے کچھ ایسے لوگ چھپے رہتے ہیں کہ جو اہل سنت بن کے محبت اہل بیت، ذکر اہل بیت کے بہانے اہل سنت کے اندر رفس جو ہے وہ داخل کرتے ہیں اور لوگوں کو محبت اہل بیت کے بہانے سے رافضی بناتے ہیں اور صحابہ کی توہین کرتے ہیں اور مسلمات اہل سنت کا انکار کرتے ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شوشے چھوڑتے ہیں، جس میں اس وقت موجودہ زمانے میں پنڈی کا گروہ مشہور ہے، جس کے سردار نگران تربیت کرنے والے پیر حسین الدین شاہ صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ مصلح امت ہونے کا حق ادا کریں۔ ہم جب انہیں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں کرتا کہ ان کے بارے میں بات کریں، لیکن جب ان کی ذمہ داری دیکھتے ہیں، ان کا گروپ دیکھتے ہیں اور ان کے تربیت یافتہ لوگوں کی صحابہ کے بارے میں گستاخیاں دیکھتے ہیں تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ شاہ صاحب ایک طرف تو اصلاح امت، اصلاح اہل سنت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ اپنے جو ان کے تربیت یافتہ ہیں ان کو یہ کان کیوں نہیں پکڑواتے، کیوں سزا نہیں دیتے، کیوں ان کے منہ پر تالے نہیں لگواتے۔ ان کا خاص چہیتا مرید حنیف قریشی جو عرصہ دراز سے صحابہ کی گستاخی میں مشہور ہے، جسے آج تک پچھلی گزشتہ گستاخیوں سے توبہ کرنے کی توفیق آج تک نہیں ہوئی، حضرت معاویہ کے بارے میں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں، اماں صدیقہ کے بارے میں، اماں فاطمہ زہرا کے بارے میں۔ اب اگلے دن قریشی صاحب نے جناب معاذ اللہ حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت غفران محمود سیالوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کی ضد میں، بغض میں آ کے انہوں نے جناب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے ایسے الفاظ، ایسی بکواسات کیے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، مسلمان کا سن کر جو سینہ ہے جگر وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ تم نام صحابہ کا لے کر اس لعنتی کتے یزید عمر بن العاص، تم صحابہ کی کیٹیگری میں لا کر ان کی حمایت میں کام کرتے ہو۔ خدا کی قسم ہم ان سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہم اپنے کتوں کے نام بھی ان کے نام پہ نہیں رکھتے۔ تم ہیں جو کتوں صحابیوں دی شفت لیا کے تسی سمجھتے ہو ہم ان کو صحابہ کے چھتری تلے پروٹوکول دیں گے، ان کو شیلڈ دیں گے، یہ لعنتی سوری چکی نہیں روکتے۔ بے شک کہ یار یہ اپنے باپ کو مفتی کہلوانے والا، یہ عالم دین کہلوانے والا، اتنی لمبی زبان والا، اتنا مدہوش، جیسے کچھ پی کر بیان کر رہے ہیں اور سامنے جو بیٹھے وہ بھی کچھ پی کے سن رہے ہیں، کہ کسی نے نہیں سنا کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی توہین ہوئی ہے۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ جناب یہ کام ہو چکا ہے، پھر فوراً وہ ویڈیو ڈیلیٹ کروائی گئی، اور پھر جب پتہ چلا کہ لوگوں کے ہاتھ تک تو ویڈیو پہنچ گئی ہے تو پھر سمجھا کہ آپ تو جان نہیں چھوٹے گی، تو پھر جناب توبہ رجوع کیا۔ لیکن ہماری یہ انصاف پسندی ہے کہ آج ہم صبح ویڈیو تیار کر چکے تھے، لیکن جب پتہ چلا کہ جناب قریشی صاحب نے رجوع کر لیا، ہم نے کہا یار چلے اس نے کچھ جیسا بھی کیا ہے، ہم نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ لیکن جب ہم نے وہ رجوع غور سے سنا اور گزشتہ ان کی زندگی پر نظر ڈالی تو ہم نے کہا کہ بھئی پہلی زندگی کا کیا بنے گا؟ جو کچھ آپ نے ابھی تک گستاخیاں کی ہیں، آج تک ایک ویڈیو دکھائیں جس میں آپ نے نام لے کر، جیسے آج نام لے کے آپ نے کہا ہے، آپ نے کہا ہو کہ میں نے نو ڈیمانڈ کہا تھا معاویہ، توبہ کرتا ہوں، میں نے اماں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، رسولہ پہ تہمت لگائی کہ جناب وہ عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جب کتے بھونکیں گے، جان لینا علی حق پر ہوگا، معاذ اللہ، لعنت اللہ الکاذبین۔ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کرنے کے بہانے اصحاب جمل و صفین کی جو توہین کی گئی، بار بار وہ خطا پر تھے، بے خطا نہیں تھے، خطا پر تھے، بے خطا نہیں تھے، آج تک توبہ کی توفیق نہیں۔ پھر اماں فاطمہ زہرا کے بارے میں کہ جناب ان کو غلط فہمی ہو گئی تھی، باغ فتح کے بارے میں غلط فہمی ہو گئی تھی، ایک تقریر، ایک کلپ دکھائیں جس کے اندر اس بندے نام لے کر توبہ کی ہو۔ اب آج کا جو کلپ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ جناب کہہ رہے ہیں حضرت صاحب کہ جناب تم غیر صحابہ کو صحابہ بنا رہے ہو، ان کا دفاع کر رہے ہو، صحابہ بنانا چاہتے ہو، صحابہ کی کیٹیگری میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ قریشی صاحب یہ بات جو آپ کی ہے یہ بھی بے بنیاد ہے، آپ کے رجوع توبہ کے اندر بھی تضاد ہے، اس کے اندر بھی آپ کی مکاری اور جھوٹ شامل ہے۔ ہم نے تو پھر بھی یقین کر لیا ٹھیک ہے یار اس وقت اس بندے کے ذہن میں نہیں ہوگا، لیکن اب دیکھو کہ وہ جو عمر بن سعد ملعون بدبخت ہے، اس پر اللہ کی فرشتوں کی لعنت ہوتی رہے قیامت تک۔ وہ تو سیالوی صاحب کی زبان سے تو نکل گیا اور سننے والا وہ فوراً سمجھ گیا کہ بھئی یہ بات عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی کرنا چاہتے تھے سیالوی صاحب، چونکہ اس موقع پر جب صحابہ جمل و صفین کی بات ہو تو جس عمر کا نام ہوتا ہے وہ عمر بن العاص ہیں، عمر بن سعد نہیں ہے۔ آپ پھر بھی ڈنڈورا پیٹتے رہے اور مکافات عمل کے طور پر یہ لعنت پڑی کہ معاذ اللہ کہ آپ نے ایک بندے کی صحیح العقیدہ اہل سنت کی، اس نے فوراً جناب اظہار کیا، تسلیم کیا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی بے توجہی میں اور میں کہنا عمر بن العاص چاہتا تھا، تو پھر بھی آپ نے معاف نہیں کیا اور آپ کے لونڈوں نے معاف نہیں کیا۔ اللہ نے آپ کو سزا دی کہ بدبخت انسان، تو نے ایک صحیح العقیدہ، ایک درویش اہل سنت جس سے بے توجہی میں الفاظ ادا ہوئے تو نے معاف نہیں کیا۔ اب دیکھ دنیا میں تیرے زبان سے صحابی رسول کا نام آ رہا ہے
اور تو ایسا بدبخت مدہوش ہو چکا ہے جیسے نشے کے اندر ہوتا ہے، تو کیا بکتا جا رہا ہے، کیا بکتا جا رہا ہے. تو لہٰذا جیسے تیرے ساتھ ایسا ہو گیا، کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے اب تو چاہتا ہے کہ لوگ مجھے معاف کر دیں، میری اس رجوع پر توبہ پر یقین کر لیں، تو جو سیالوی صاحب نے فساد کی تھی اس پر اعتماد کیوں نہیں کیا گیا، اس کو قبول کیوں نہیں کیا گیا؟ تو دنیا میں سزا پائی، اب بھی سمجھ نہ آئے. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ عمر بن سعد بدبخت کو صحابی کون کہتا ہے؟ یزید بدبخت کو صحابی کون کہتا ہے؟ تو لہٰذا اس کے اندر بھی آپ کی مکاری اور 2 نمبری جو ہے واضح ہو رہی ہے. لہٰذا اہل سنت اب آپ پر اعتماد کرنے والے نہیں. آپ بھول جائیں، اہل سنت کو بھول جائیں. اپنا جو خاص گروپ ہے اس کے اندر جو مرضی گند آپ مارتے رہیں، لیکن اگر صحابہ کے بارے میں آپ بولیں گے تو پھر آپ کو اہل سنت نہیں چھوڑیں گے. اس وجہ سے کر کے آپ اپنی اداؤں میں ذرا غور کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، کو رسا ڈالیں. بار بار صحابہ کے بارے میں سبقت لسانی کیوں ہوتی ہے، اور آپ اتنے نشے جذبات میں کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ کم از کم ایک بندہ اپنے پر نگران رکھیں کہ بھائی میرے منہ سے جب کچھ صحابہ کے بارے میں بکواس نکلے فوراً اس جگہ مجھے کہہ دیا کرو کہ تساں بکواس کر چھوڑے ہے، تھوڑے منہ چو بکواس نکل گیا ہے، حضرت صاحب ابھی رجوع کر لیں، وضاحت کر لیں. تو اس وجہ سے کر کے یہ اتنا جو ہے آزاد ذہن، لمبی زبان یہ اچھی نہیں ہوتی. بار بار یہ کام ہوگا، اور اس طرح کر کے پھر جو بندہ عادی مجرم و گستاخ ہو اس کی توبہ رجوع قبول نہیں کی جاتی. لیکن پیچھے آپ کی پوری فہرست ہے. پہلے تو آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، پھر عرصہ دراز اہل سنت آزمائیں گے، اور مجھے لگتا ہے اس وقت تک آپ جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے پاس پہنچ جائیں گے، جو جن کی زندگیاں صحابہ کی گستاخی میں گزری تھیں. جہاں وہ پہنچے آپ بھی وہاں اس وقت تک پہنچ چکے ہوں گے. لہٰذا اب اہل سنت آپ پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں. اہل سنت بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، علماء اہل سنت کی خدمت میں، کہ آپ اس بندے سے عبرت حاصل کریں. شیخ صاحب ان کا جتنا بھی طبقہ ہے ہم آخر میں ان کے لیے پیغام جاری کریں گے. خدا کے لیے اہل سنت کے بغض میں، علماء اہل سنت کے بغض میں، دشمنی میں اتنے حواس باختہ نہ ہو جایا کرو، اتنے جنون کے اندر، اتنے جذبات کے اندر، اتنی مدہوشی کے اندر، نشے کے اندر نہ چلا جایا کرو کہ پاکیزہ جو ہستیاں ان کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ تمہاری زبان سے ادا ہوئیں جن سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑے، پھر توبہ کرنی پڑے. ہوش کرو، مرنے سے پہلے توبہ کرو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ پوری طرح آ جاؤ، عقائد اہل سنت پر پوری طرح آ جاؤ. اگر سنی اپنے آپ کو کہتے ہو تو سنی بن کے دکھاؤ. یہ رافضیوں کی نقل چھوڑ دو. یہ بالکل اس غلط فہمی سے نکلو کہ ہم بہت بڑے محب اہل بیت ہیں، بڑے ذاکر اہل بیت ہیں. نہ، تجھ سے بڑا عبداللہ بن سبا تھا. سمجھ آ رہی بات کی؟ عبداللہ بن سبا تجھ سے بڑا محب علی تھا، لیکن انجام کیا ہوا؟ عبرت حاصل کرو عبداللہ بن سبا سے. محبت علی بھی ضروری، محبت علی میں احتیاط بھی ضروری. بیت کی محبت ذکر وہ قبول ہے، وہ ضروری ہے جو قرآن و سنت اور منہج اہل سنت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، تمام اہل سنت کو ہر طرح کی اس طرح کی بے ادبیوں سے اور گستاخیوں سے اور اس طرح سبقت لسانیوں سے، زبان درازیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.